خواجہ متین صاحب کو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ خصب سارا سنیریو آپ نے سنا، رامے صاحب نے جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن جو نئی گریٹ گیم ہے یہاں پر اور جس طریقے سے بھارت نے سارا کچھ ایک اگریشن لانچ کیا، اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستان نے 23 اپریل سے ہی کہا شواہد نہیں ہے تو نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیتے، بھارت اس طرف نہیں آیا۔ جس وجہ سے یہ سارا معاملہ اس نہج پر پہنچا وہ ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا کردار اور پھر انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سیز فائر تو ہو گئے، الٹیمیٹلی یہ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے سچویشن ایسکیلیٹ ہوتی ہے، یہ معاملہ بھی کہ ہم انڈر ڈسکشن آئے گا عالمی سطح پر، رجسٹرڈ ہو گئے دوبارہ مسئلہ کشمیر، سب طاقتوں کو پتہ ہے کسی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ معاملہ ڈمپ ہو جائے گا، اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور یہ معاملات کسی نہ کسی لیول پر جو ترینہ خواب ہے پاکستان کا اور کشمیریوں کا وہ پورا ہو سکے گا۔ اچھا، اس کے سوال کی جواب کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں ذرا تھوڑا سا پہلے آپ نے پوچھا تھا رامے صاحب سے کہ اس میں بھارت نے حاصل کیا ہے جی، اس میں مودی سرکار نے سبکی، عزمیت، ضلالت، عبرتناک شکست اور اس کے بعد امریکہ کی ثالثی ٹھیک یہ قبول کی ہے، جو کسی ملک کی ثالث تسلیم کرنے کا انکار نہیں تھا۔ اب آ جائیے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں مسئلہ کشمیر جب مذاکرات شروع ہوں گے اس میں ہوگا۔ پہلگام واقعہ جو ہے مثلا دنیا بھر کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں، یہ پہلگام واقعے کی جڑ کیا ہے؟ تصفیہ کشمیر، جی بالکل ایسے تنازع کشمیر، اسی وجہ سے پہلگام ہوا، اسی وجہ سے پاکستان پر الزام لگا، ٹھیک ہے، کہ پاکستان سفارتی اخلاقی جو حمایت ہے وہ کیوں کرتا ہے کشمیریوں کی، اس کے بعد وہ پاکستان پر چڑھ دوڑا۔ اب جب تک آپ کسی بنیادی جو مسئلے کی جو وجوہات ہیں اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، جب تک کشمیر کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جو گریٹ گیم ہے، جی گریٹ گیم یہ ہے کہ مثلا جو ہے نا مودی جی، ان کو غلط فہمی ہوگی ہے کہ یہ چھوٹے ٹرمپ ہیں، کہ جیسے امریکہ دنیا بھر میں کاروائیاں آپ نے دیکھی پچھلے دنوں انہوں نے کی، جنرل سلمانی کو اٹیک کر جنوبی دیا۔ ایشیا کا اپنے آپ کو اسرائیل سمجھتا ہے وہ کہ جو میں چاہوں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ دو اسے غلط فہمیاں ہیں جو دور ہو گئی ہیں آج فجر سے لے کر عصر تک، بالکل اسی دو نمازوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ ایک غلط فہمی ہے کہ جیسے امریکہ نے اٹیک کیا تھا پاکستان پر ایبٹ آباد میں تو میں بھی جب چاہوں اٹیک کر سکتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ میں کشمیریوں کی مدد سے پاکستان کو پیچھے ہٹاؤں۔ اچھا، اس کی مثال وہ اسرائیل سے لیتا ہے۔ اسرائیل فلسطین میں من منی کرتا ہے اور فلسطینیوں کے پیچھے کوئی ایسی قوت نہیں کھڑی، جی لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ کشمیریوں کے پیچھے ایک ایٹمی قوت اور 25 کروڑ دلیر بہادر غیور عوام ان کے پیچھے کھڑے۔ بالکل ٹھیک، جب بھی انہوں نے اس واقعے کو کچھ کیا تو پاکستان نے ان کو بھرپور جواب دی۔ اب غلط فہمی ایک اور تھی مودی کو، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے رپورٹس بنائی تھیں، اس وقت بڑی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، فوج اور عوام کے درمیان بڑے فاصلے ہیں۔ یہ جب آپ کو یاد ہوگا 70 میں بھی وار ہوئی تھی، 71 میں، اس وقت بھی یہ رپورٹس تھی ان کے پاس، کیونکہ وہ خطہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش جو آج بن گیا ہے مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ زمینی رابطہ نہیں تھا، وہاں تو وہ کامیاب ہوئے، اسی کو آج بروئے کار لاتے ہوئے یہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر پاکستان کو اٹیک کا نشانہ بنایا۔ اب جب کہ پہلگام کے بعد پہلا واقعہ دیکھیے آپ نے 6 اور 7 کی درمیانی شب 7 مئی کی، جی اس نے میزائل اٹیکس کیے کس پر؟ مساجد پر، جی ٹھیک ہے، مساجد و معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ اسی رات پاکستان نے جب اس نے حملہ کیا اسی رات کیا ہوا؟ 5 طیارے گرا دیے جس میں رافیل بھی شامل ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ڈرونز بھیجے، ڈرونز بھی ہم نے گرا دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کل رات 6 جو اس نے 9 اور 10 کی شب ہے، 10 اور 11 کی شب، اس کے درمیان انہوں نے ہمارے جو نور ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ریاست پاکستان کا تحمل سب کچھ جواب دے گیا اور بھارت کو پاکستان کی جو عسکری قوت ہے اور جذبے کی طاقت کا مزہ چکھنا پڑا، اور آپ نے دیکھا چند گھنٹوں میں، اور پیشگی بتایا ہم نے کہ جواب دینے کے لیے ابھی آ رہے ہیں، بس اب ختم ہوگی چیز۔ اب آپ دیکھیے یہ ٹائم ذرا نوٹ کر لیجئے، دنیا کی تاریخ ہم بھی جنگی تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، یہ فجر اور عصر ان دو نمازوں کے درمیان میں بھارت گھٹنوں پر آیا اور سیدھا امریکہ کی جا کے فون کیا، آئرلینڈ لینڈ پہ رابطہ کیا، ہماری کسی طریقے سے جان چھڑوائیں۔ اس پر بھی پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آئیں یہ بات جو پاکستان 23 اپریل کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے اور اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیجئے، آج اسی پہ بات آئی۔ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سندور آپریشن کے نتیجے میں اپنے لوگوں کو انصاف دلا دیا ہے، مجھے یہ بتائیے جو مرید کے میں جو خاتون شہید ہوئی ہے، جو مظفر آباد میں بچی ماری گئی ہے، جو کوٹلی میں بچہ شہید ہوا ہے ارتضیٰ عباس 7 سال کا، یہ ان کے مجرم ہیں؟
الو کے پٹھوں پہلے آپ یہ کر لیں, پہلے تحقیق تو کر لیں اس کے مجرم ہے کون. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ہوا کیا, ان 26 بندوں کا بدلہ لیتے لیتے آپ نے 2600 اور بروا لیے, اربوں ڈالر کا نقصان کرا لیے. اب یہ سوال بھارتی جنتا مودی سے پوچھے گی کہ یہ تم نے انتقام لیا ہے کہ یہ انتقام ہماری قوم سے لیا ہے. اور جس طرح رامے صاحب نے جس طرح اشارہ کیا, جو بڑی اکانومی ہے سب سے زیادہ اس کا آپ دیکھیے گا ابھی حساب کتاب شروع ہونے دیں. بالکل ٹھیک. یہ جب حساب کتاب آئے گا تو دیکھ لیجئے گا. ہم نے جب اٹیک کیا, بتائیں کوئی جہاز, کوئی میزائل جو فیل ہوا ہو, ہمارے جہاز بھی موجود تھے نا, اس کے 5 کرے ہم نے آج جو صبح سے مغرب فجر سے لے کر سب تک کیا, کوئی ایک میزائل گرا, کوئی نقصان بتایا ہمارا کو کیا, کلیم بھی نہیں کر رہا کیا کرنا ہے اس نے. اب وہ آیا ہے جو بات پہلے دن کہی تھی مذاکرات کی میز پر. ہم پہلے دن سے کہہ رہے آئیے بیٹھیے بات کیجیے.